طرف واپس آتا ہوں، اور ظاہر سی بات ہے ابھی جو تھوڑا بہت ہمیں انصاف ملتا ہے وہ بھی نہیں ملے گا. ایگزیکٹلی سر، بالکل آپ نے درست بات کی. ایک دروازہ کھل جائے گا اور یہ ابھی ہوا ہے تو پھر 3 مہینے بعد پھر کہہ دیں گے کوئی آئین شکنی کر لی جائے. مزمل آپ بتائیے گا کس طرح سے دیکھتے ہیں سارے معاملات کو؟ ایک طرف یہ آستینے چڑھا کے بیانات دیے جا رہے ہیں، ایک طرف اعتماد کا ووٹ لیا جا رہا ہے. اعتماد کا ووٹ بھی لیا گیا تو ظاہر سی بات ہے کسی کو دکھانے کے لیے ہی لیا گیا ہے. دوسری طرف مذاکرات بھی ہو رہے ہیں. 14 مئی کے حوالے سے، فنڈز فراہم کرنے کے حوالے سے کلیئر کٹ موقف ہے، بھائی ہم نہیں دیں گے، آپ کچھ بھی کر لیجئے، ہم نہیں دیں گے. شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر میرے جانے سے صورتحال بہتر ہوتی ہے تو میں 100 دفعہ جانے کو تیار ہوں، اور پھر یہ بیان دیا جاتا ہے کہ نہیں آپ کو کہیں نہیں جانا ہے، آپ نے یہی رہنا ہے کیونکہ یہ 4-3 کا فیصلہ ہے. کیسے دیکھتے ہیں ساری صورتحال کو؟ دیکھیں جس طرح سے سلمان 2022 کے اندر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تھے تو اس وقت 174 ووٹ انہوں نے حاصل کیے تھے، اور آج جو یہ ان کی اکثریت ہے اس میں ڈرامیٹیکلی اضافہ ہو گیا ہے، 6 ووٹوں کا اضافہ ووٹس حاصل کیے ہیں انہوں نے. تو اگر یہ سٹیٹس دیکھے جائیں تو اس لحاظ سے تو مزید جو ہے نا ان کا نمبر وہ گرو کیا ہے ان کی سپورٹ کا. اور جہاں تک کورٹ کی پروسیڈنگ کا آج معاملہ ہے، میں اپنی ٹیم کو کہوں گا میری آواز مجھے واپس آ رہی ہے اس کو فکس کر دیں. تو اس میں یہ ہے کہ جہاں تک کورٹ کی پروسیڈنگ کا معاملہ ہے تو اس میں تو آج جو موقف تھا راجہ پرویز اشرف کا، کل جو انہوں نے بات کی کہ کورٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ نہ کرے کہ مذاکرات کرنے چاہیے یا نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو وہاں پر بھی ایک جو ہے وہ ایک پازیٹیو سائن ان کے لیے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اگر کورٹ نے یہ کہا کہ مذاکرات سیاسی پارٹیاں خود کریں اور ہم ثالثی نہیں کروا رہے، تو یہ وہی بات ہے جو کہ پی ڈی ایم سننا چاہ رہی تھی ایکچولی. تو اگر یہ مذاکرات ہوتے ہیں جو کہ پروسیڈ اب کر بھی رہے ہیں، اور تحریک انصاف کی طرف سے بھی جس طرح سے وفد گیا ہے بات کرنے کے لیے، تو ویسے تو امکانات کم ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن جو صوبائی سطح پر ہوں، اور شہباز شریف صاحب نے یہ بات کی ہے کہ ایک دن انتخابات پورے ملک میں ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی اور بات ہم کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن امید میں سمجھتا ہوں کہ تمام پاکستانیوں کو، ہمیں اور آپ کو یہی کرنی چاہیے کہ سارا جو ایک کیوس اور انارکی کی صورتحال رہی ہے پچھلے 6-7 مہینوں کے اندر، جس میں کانسٹیٹیوشن کی بھی رسپیکٹ نہیں کی جا رہی اور 90 روز سے تجاوز کر چکی ہیں اسمبلیاں، انٹرم گورنمنٹس جو انسٹال کی گئی ہیں ان کی مدت میں اضافہ ہو گیا ہے. اس سب کو ختم ہونا چاہیے اور پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو ہی اس کا فیصلہ کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مہذب معاشروں کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ کورٹس کے دروازے کے اوپر ہر چیز سیٹل ہو. مزمل کیسے کریں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کیسے کریں گے؟ ایک طرف ہے کہ بھائی 14 مئی سپریم کورٹ کی طرف سے ڈیٹ آ گئی ہے، ایک پارٹی وہ کہتی ہے نہیں 14 مئی کو انتخابات ہونے ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر اسکروٹنی کروانا شروع کر دیے، انٹرویوز کرنے شروع کر دیے، اپنے نمائندوں کو کھڑا کرنا شروع کر دیا. دوسری طرف ہے کہ وہ معاونت فراہم کرنے کو بھی تیار نہیں ہے، وہ اس فیصلے کو ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو ڈیڈ لاک گفتگو کے آغاز میں ہی آ گیا ہے، تو آپ اس کو کیسے کریں گے؟ دیکھیں اس میں تو obviously کوئی وے فارورڈ اس طرح سے نہیں ہوگا. اگر کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ انتخابات کروانے ہیں اور ان کا فیصلہ کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے، تو obviously سپریم کورٹ ایک ایگزیکٹو باڈی تو نہیں ہے جو اپنے فیصلے پر عمل درآمد بھی خود کروا لے. وہ یہی کر سکتے ہیں کہ وہ ایک ڈائریکشن دیں، اور اس کے بعد اگر ایسا نہیں ہوتا کہ اس پر عمل ہو رہا ہے تو پھر کنٹیمپٹ کی کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں. اگر کنٹیمپٹ کی کارروائی ہوتی بھی ہے اور لیٹس سے کہ ان دا ورسٹ کیس سینیریو شہباز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، تو اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کنفرنٹ کرے گی. اور یہ بھی باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ پھر پارلیمنٹ جو ہے وہ ان 3 رکنی بینچ کے جو ممبرز ہیں ان کو بھی پارلیمان میں بلانے کی کوشش کل بات ہوئی ہے. یہ تو اسلام آباد میں بڑی کل جو ہے یہ خبر کافی زیادہ گرم تھی ان کا تو ایکچولی، اور اس میں اوور آل کنفرنٹیشن ہی ہوگی. اس میں ادارے آپس میں جو ہے وہ ٹکرائیں گے، جو ہم دیکھ بھی رہے ہیں ہوتا ہوا، جو کہ کوئی ہیلدی چیز نہیں ہے ڈیموکریسی کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان اداروں نے ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہوتا ہے، لڑنا نہیں ہوتا. ملک میں ہزاروں اور مسائل ہیں، انفلیشن کے مسائل ہیں، اس کے علاوہ جو ہے غربت کے مسائل ہیں، اکنامک کولیپس کے مسائل ہمیں درپیش ہیں. اور ہماری ساری انرجیز اگر اس پر لگیں گی کہ الیکشن کب ہونا ہے یا کس نے فنڈ جاری کرنا ہے، کس نے کورٹ کا آرڈر ماننا ہے، کس نے نہیں ماننا، تو آبویسلی ملک کا بھی ٹائم ضائع ہو رہا ہے، انرجیز بھی ضائع ہو رہی ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مینڈیٹ فریش نہیں ہے. تو 5 سال جو ہے وہ گزرنے کے بعد اگر یہ اسمبلیاں کنٹینیو کرتی ہیں، آبویسلی کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہوگی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو پھر بھی کوئی وے فارورڈ نکالنا پڑے گا. آج بیٹھ کے سراج الحق صاحب کی میں تعریف کروں گا کہ انہوں نے ایک اچھا رول پلے کیا ہے. تمام سیاسی لیڈران سے انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں، ان کو کنونس کیا ہے بات کرنے کے لیے. یہی ایفرٹ چاہیے تھی. اسی طرح میڈیشن کے تھرو یہ مسائل حل ہونے تھے. فضل الرحمان صاحب نے جو کہا ہے کہ میں نے نہیں مذاکرات میں شامل ہونا، میں سمجھتا ہوں غلط کیا ہے. نہیں ہونا چاہیے تھا اس طرح سے. بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے پولیٹیشنز کا ایک دوسرے کے ساتھ. بات چیت کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اگر وہ ہو جائیں تو اس کے بعد صرف کنفرنٹیشن ہوتی ہے اور جو ہے وہ ایک ایسی فضا پیدا ہوتی ہے جس میں ڈیموکریسی آگے نہیں بڑھ سکتی. تو اسی لیے اس صورتحال کے اندر امید یہ کرنی چاہیے کہ آج
ختم ہو جائے گا یہ سارا جو کیوس رہا ہے پچھلے 6-7 مہینوں. ٹھیک ہے, اور آپ پر امید ہے کہ آج یہ چیزیں ساری سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی. اچھا میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. عالی جاں ہمارے نمائندی بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر, میں ان کی طرف بھی جاؤں گا, لیکن ایک سوال عامر رضا صاحب سے. عامر رضا صاحب سر, یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ 3 لوگوں کو بلایا جائے گا توہین پارلیمنٹ کے حوالے سے,